السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، آج 3 دسمبر 2025 ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بڑی ہی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ اپنی اکیڈمی کے اندر آئے اور لوگوں کو، عوام الناس کو قرآن حدیث کا لیکچر دیں، یعنی ان کو درس دیں۔ تو ناظرین، آج وہ دن آ گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، خوش نصیبی کا دن۔ خوشخبری یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جلد ہی وہ اپنی اکیڈمی میں آئیں گے اور آپ سامنے بیٹھ کے اس کو سنیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کو پتہ ہے جو جملے انہوں نے کہے تھے، وہ جملے تو چلو استعمال اس سے ہو گئے، وہ کسی کو، کوئی بھی بندہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے حوالہ دے کر کہا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، اس بندے نے عوام الناس کو اگر بتلایا تو رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب بھی آپ دیکھیں گے ان کا لیکچر اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اگر دیکھیں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ یعنی توہین کی، یہ گستاخی کی، خیر ناظرین میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا، جملے جو انہوں نے کہے گئے ان سے کہے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ بھی آپ چیز نوٹ کریں، جب بھی وہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اکثر ایک جملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، جو بندہ موحد ہے اس کے اوپر پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں آتی ہوتی ہیں، لیکن وہ تعلق اپنا رب العالمین کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھتا ہے۔ موحد کا ہمیشہ توکل، بھروسہ ایک اللہ کی ذات کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ بلکہ یہاں پہ قرآن پاک کی یاد آ گئی، یہ میں اس لیے سنانے لگا ہوں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہی ہمیشہ بات کہتے رہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ اڑ گئے، جو ہمارے بزرگوں کی چارپائیاں اڑتی ہیں، جی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری عمر ان لوگوں نے بریلوی طبقہ نے اسٹوریاں سنائی ہیں، لیکن اس بندے نے آ کر یہ بات کہی کہ رب العالمین کا قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ تو ناظرین، جب کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، رب العالمین کی ذات تو خود کہہ رہی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ میرے سامنے دعا کرو، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی نہیں جی ہم وسیلہ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں جی جیسے بندہ چھت پہ چڑھتا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین شاید اس بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ناظرین ٹھیک ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلکہ قرآن پاک کا ایک اور مقام، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے، بلکہ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہی مین ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر جو بریلوی طبقہ ہے، ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی اور بدعات پھیلانے کی بھی انتہا کر دی۔ شرک ہی تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے تو سورہ لقمان کی آیت بتلا رہی ہے ہمیں وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، غالباً یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، خلیلی یعنی میرے دوست نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں اپنے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، فرمایا قال اوصانی مجھے وصیت کی اللہ تشرک باللہ میرے دوست نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شیئا وان قطعت او حرقت اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو ناظرین اگر آپ دیکھیں گے رب العالمین کے قرآن آپ پڑھیں گے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی اپنی قوموں کو آ کر دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا ایک اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے۔ تو ناظرین جتنے بھی انبیاء ہیں، مشکل آئی ہے تو رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکا ہے۔ آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، نبی یوسف علیہ السلام ہے، آپ کو پتہ ہے زلیخا ورگلا کر لے گی، تو وہاں پہ نبی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، جب زلیخا نے کہا کیا کہا قالت حیت لک، کہ یوسف علیہ السلام سے کہنا کہ میری طرف دیکھیے، تو نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا قال معاذ اللہ۔ میں پنجابی ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ بنے گا قال معاذ اللہ، نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ بچا میرے اللہ، تو ہے مشکل کشا کلّا اور ہے بھی تو اللہ۔ تو نبی یوسف علیہ السلام دروازہ کھڑکا رہے تو رب العالمین کی ذات کا کھڑکا رہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے جب بھی دروازہ کھڑکانا ہے، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر، مصیبت کے اندر، تو رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکانا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔